بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور جس سے آپ استفادہ کر سکیں۔ پہلا سبق، مصنف کا نام شاہد احمد دہلوی۔ شاہد احمد دہلوی قیام پاکستان کے بعد کراچی میں منتقل ہو گئے اور تصنیف و تالیف کے ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات انجام دی انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے۔ ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے۔ وہ موسیقار بھی تھے لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے۔ شاہد احمد دہلوی نے مختلف مشہور شخصیات کے خاکے لکھے۔ ان کے خاکوں کا مجموعہ گنجینہ گوہر کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے جملوں میں ربط اور تسلسل پایا جاتا ہے اور جن میں شگفتگی کا عنصر نمایاں جھلکتا ہے۔ 27 مئی 1967 میں کراچی میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ شاہد احمد دہلوی نے یہ سب عظیم شخصیت مرزا محمد سعید کے بارے میں لکھا ہے۔ مرزا محمد سعید سے شاہد احمد دہلوی کے بہت پرانے تعلقات تھے، دلی مراسم تھے۔ شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ صبح کے اخبارات میں یہ خبر پڑھ کر دل افسردہ ہو گیا کہ آج پروفیسر مرزا محمد سعید کا سوئم ہے۔ مرزا صاحب کی خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کبھی نہ ملی تھی۔ حد یہ کہ پرسوں ان کا انتقال ہو گیا اور سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس وفات کا علم بھی نہ ہوا۔ اور ایک دکھ تو اس بات کا ہے کہ ایک قابل اور اہل کمال آدمی اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس کی موت کی خبر کانوں کان نہ پہنچی۔ اور زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اہل کمال سے وہ غافل ہو جائیں۔ اگر ایسی کوئی غفلت ہوتی ہے تو یہ جرم کہلاتی ہے کہ اور یہ شاید یہ غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب بھی یوں اچانک ہم سے چھین لیے گئے۔ ایک عالم کی موت پوری دنیا کی موت ہوتی ہے اور اس کا اندازہ اس وقت لگایا جاتا ہے جب وہ انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ مرزا صاحب کی غیر موجودگی رہ رہ کر ان کی یاد دلائے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کا یہ جو زخم ہے یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ مرزا محمد سعید نے کبھی بھی کوئی کام شہرت کے لیے نہیں کیا۔ پبلک پلیٹ فارم پہ انہیں آنا سخت ناپسند تھا۔ کوئی کام وہ صلے کی تمنا کے لیے نہیں کرتے تھے، اپنے دلی تسکین کی خاطر کرتے تھے۔ وہ وہی کام کرتے تھے جو کام انہیں کرنا ہوتا تھا، کبھی بھی فرمائشی کام انہوں نے نہیں کیے۔ 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن کے لیے انہوں نے مضامین لکھے مگر وہ بھی شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں بلکہ ان کا خود لکھنے کا جی چاہا تو۔ انہوں نے بہت سے ناولز لکھے۔ پہلا ناول ان کا یاسمین تھا اور دوسرا ناول ان کا خواب ہستی تھا، اور یہ ناول انہوں نے بغیر کسی اجرت کے ہی پبلشر جو کہ ان کا شاگرد تھا انہیں دے دیا۔ ایک دفعہ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں، اور انہیں شاہد احمد دہلوی نے سمجھایا بھی کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ سودے بازی کے قائل نہیں ہیں، کوئی بھی انہیں نہیں خرید سکتا، لیکن وہ پبلشر صاحب یہ بات نہ مانے۔ انہوں نے مرزا صاحب کو 1000 روپیہ دینے کی پیشکش کی، جبکہ وہ دور تھا جب ایک اچھے خاصے ناول کے 250 روپے لیے جاتے تھے۔ مرزا صاحب کو جب یہ بات پتہ چلی تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے کہا چھوٹتے ہی جب پبلشر نے ان سے ناول لکھنے کی فرمائش کی تو مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، لیکن وہ بولے کہ آپ میرے ناول کے 5000 دیں گے، 10,000 دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ جو کام میں کرنا ہی نہیں چاہتا میں وہ نہیں کروں گا، میں آپ کے خاطر یہ ناول نہیں لکھوں گا۔ 5-10 ہزار کے بعد ان کا پبلشر صاحب کی سیٹی گم ہو گئے اور وہ وہاں سے انہوں نے رخصت چاہی۔
مرزا محمد سعید صاحب کا یہ علمی دنیا میں یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اگر بہترین کتب کی سلیکشن کی جائے تو ان میں مرزا محمد سعید کی 2 کتابیں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کیا جائے گا۔ مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم چراغ تھے، اور ان کی مرزا سر سید سے بھی عزیز داری تھی اور منشی ذکا سے بھی ان کی قرابت داری تھی۔ 50-60 سال پہلے یہ دلی کے مسلمان شرفا میں انگریزی تعلیم کو جب اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا تو سر سید نے ہی مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی اصلاح کی۔ مرزا محمد سعید کے بہت سارے شاگرد جنہوں نے علمی دنیا میں نام کمایا، ان میں پطرس اور تاج شامل ہیں۔ پطرس بخاری اردو کے معروف اور بلند پایہ مزاح نگار تھے اور انگریزی ادبیات کے استاد بھی رہ چکے ہیں، جبکہ سید امتیاز علی تاج ڈرامہ نویس تھے، ادیب تھے، اور انارکلی ان کا معروف اور مشہور ناول تھا۔ پطرس بخاری جتنا احترام اپنے استاد سر سید کا کرتے تھے، اتنا احترام وہ واسرائے ہند کا بھی نہیں کرتے تھے۔ پطرس کے حوالے سے 2 اہم واقعات جو بہت دلچسپ ہیں، آپ کی توجہ کے مرکز ہیں۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل تھے، اور دوستوں سے ان کی جان پہچان تو تھی ہی۔ انہوں نے مرزا صاحب کو کسی نہ کس طرح اس بات پہ آمادہ کر دیا تھا کہ وہ ریڈیو سے ان کے لیے تقاریر ریڈیو سے ان کی تقاریر نشر ہوں گی۔ 2-1 تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے جب کانٹریکٹ واپس کر دیا تو تھوڑی یہ بات پطرس بخاری تک پہنچی کہ جب وہ مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے کانٹریکٹ واپس لے لیا، تو مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے تمہارے شاگرد بھی اصلاح دیں۔ پطرس بخاری ان سے معذرت کرتے ہیں اور انہیں دوبارہ سے آفس آنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ اگلے روز پورے سٹاف میں یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اور تو اسٹیشن ڈائریکٹر تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہتے ہیں اگر اپنے خیر چاہتے تو مرزا صاحب کو منا کے لے آؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا، جو تقریروں کا انچارج تھا اسے نہیں پتا تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں، اور اس نے حسب دستور اپنی کاروائی دکھاتے ہوئے وہ جو تحریر تھیں، جو تقاریر کی صورت میں مرزا صاحب بولتے تھے، ان کے اندر 2-4 غلطیاں نکال دی تھی۔ اسی غلطی کے پیش نظر مرزا محمد صاحب ان سے ناراض ہو کے کانٹریکٹ واپس کر دیا تھا۔ لیکن جب یہ صاحب وہاں جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ حضرت میری نوکری جو ہے وہ میری نوکری جا رہی ہے، میرے بال بچے بھوکے مریں گے، تو مرزا صاحب یہ بات سن کر ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اور اس طرح وہ دوبارہ سے کانٹریکٹ پر سائن کر دیتے ہیں۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریر پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خانی، حمید احمد خان، چراغ حسن، حسرت محمود نظامی، غلام عباس اور انصار ناصری وغیرہ شریک تھے۔ یہ مشہور مصنف بھی تھے ان میں شامل، اور ادیب بھی تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوا کرتا تھا، جو کبھی پطرس بخاری کے گھر پہ ہوتا تھا یا کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر میں۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا تھا اور پھر اس پہ بحث کی جاتی تھی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مکالمہ پڑھا اور اس میں مرزا صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس صاحب خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی کہ کچھ فرمائے، لیکن مرزا صاحب کو پسند نہیں تھا بحث و مباحثہ کرنا، اس لیے وہ محتاط رہے۔ انداز کچھ ایسا تھا کہ نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شرارت سوجھی، فیض کو اشارہ کیا، اور مرزا صاحب سے زیادہ واقف تو نہیں تھے، بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گیا، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا غصے میں آ جانا۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلاتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا، یعنی شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی بڑی دولت ہے۔ فیض احمد فیض پیشے کو اچھی خاصی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھا ہے علم کا سمندر ایسا بھی ہے۔ اور ہم سب بے حرکت بیٹھے یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے اور مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ تو اتنے میں پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے چائے کا سامان رکھنا شروع کیا۔ خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کیا کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر طرح کی کتاب
किताब मौजूद थी। चूँकि वो दर्स व तदरीस के शोबे से भी मुंसलिक थी, इसलिए हर किताब पढ़ना अपना फ़र्ज़ समझते थे। और वो फरमाया करते थे, अगर मैं इतना मुताला नहीं करूँगा तो अंग्रेज़ प्रोफ़ेसरों के आगे मैं कैसे ठहर सकता हूँ। पेंशन लेने के बाद भी उनका वाहिद मशग़ला मुताले कुतब ही रहा और पेंशन का ज़्यादातर हिस्सा वो किताबें ख़रीदने में सर्फ करते थे। मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी इंतहाई सादा थी, सादगी में गुजारी, झूठी शान शौकत से इनका कोई लेना देना नहीं था। घुड़सवारी उनके पास नहीं थी, मैदे के वो मरीज़ थे, ज़्यादा वो पैदल चलते थे और सुबह की सैर को मामूल बनाया हुआ था। रात को जल्दी सो जाते थे। खेल तमाशा, सिनेमा, थिएटर, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी इनकी ज़िंदगी में नहीं थी। खुदा के फजल से घर का आराम उन्हें मुयस्सर था। बेगम भी अदबी ज़ौक़ रखती थी और 2-1 नॉवेल उनके भी शाया हो चुके थे। अगर औलाद सआदतमंद हो, बीवी सलीका शार हो, पेंशन इतनी कि बुढ़ापे में किसी की मोहताजी ना हो, खाना सादा, लिबास सादा, रहन सहन सादा, तो फिर ज़रूरत हो तो किस बात की। कल्ब मुतमन्ना की दौलत से माला माल थे और ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी दिल का मुतमिन होना ही है। रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल पहले एक प्रोग्राम दानिश कदर शुरू किया गया था, जिसमें 4 दानिश्वर बुलाए जाते थे और सुनने वालों के सवालों के जवाब फिल बदी दिया करते थे। मिर्ज़ा साहब भी वहाँ शामिल होते थे इस प्रोग्राम में, और शाहिद अहमद दहलवी इसके इंचार्ज हुआ करते थे। शाहिद अहमद दहलवी ने सोचा कि मिर्ज़ा साहब इस प्रोग्राम में अगर वो शिरकत फरमाएं तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लग सकते हैं। इन्होंने मिर्ज़ा साहब की खिदमत में अर्ज़ किया, तो उनके बुलाने का जो मकसद था वो महसूस करके मिर्ज़ा साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आदमी शोहरत के लिए ये काम करता है या फिर दौलत के लिए, जबकि मुझे दोनों में से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मिर्ज़ा साहब बहुत करीने के आदमी थे और जो कह देते थे वो करते थे, कभी भी ज़ुबान से फिरते नहीं थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त जब मुस्लिम लीग ने जोर पकड़ा तो उस वक्त मिर्ज़ा साहब ने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और सूबाई और मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग कौंसिल के मेंबर भी चुने गए। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो उसके मशीर मुकर्रर हुआ और जब पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड 1959 में बनाया गया तो मिर्ज़ा साहब ही ने इसके पहले इजलास की सदारत फरमाई। मिर्ज़ा साहब अलील नहीं थे, दुबला पतला, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी भवों के साय में बड़ी बड़ी रोशन आंखें, रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई, कुतरवा मूछें, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे ना लगते थे। धान पान से आदमी थे। सन 30 में जब मैंने उन्हें पहली दफ़ा देखा तो उनकी उम्र कोई 44-45 साल थी और 62 में जब वो 76 साल के थे तभी वो वैसे ही थे। लेकिन उन्हें कभी भी ज़माने का या सेहत का शिकवा करते हुए नहीं देखा। जब भी बात करते तो हंस हंस कर बात करते। सुना है कि दिल्ली में 2-4 नौजवान जो सबसे पहले जिन्होंने सूट पहनना शुरू किया उनमें सबसे नफीस सूट मिर्ज़ा साहब ही का होता था। शाहिद अहमद दहलवी लिखते हैं कि लेकिन 32 साल मैंने उन्हें हमेशा शेरवानी ही पहने देखा। अंग्रेजी उनका ओढ़ना बिछोना मगर किसी दूसरे पे रोब डालने के लिए कभी भी वो अंग्रेजी का सहारा नहीं लेते थे। उनकी गुफ्तगू में अंग्रेजी के अल्फाज बिल्कुल शामिल होते थे। 40 साल की उम्र के बाद उनके दोनों हाथों में रेशा आ गया था, इसलिए उन्हें लिखने में सहमत होते थे। खुश इखलाक और खुश मिजाज आदमी थे मगर ज्यादा दोस्त बनाने के कायल ना थे। मौत आनी है, बरहक है, हकीकत है, सच है, मरना सबको है मगर मरने में फ़र्क होता है। कुछ लोग जिंदा रहकर भी मरे हुए होते हैं लेकिन कुछ लोग मर के भी जिंदा रह जाते हैं, जिनमें मिर्ज़ा मोहम्मद सईद शामिल हैं। मिर्ज़ा साहब ने खासी उम्र पाई मगर इनकी वफ़ात का सदमा इसलिए ज़्यादा है कि ऐसे काबिल, ऐसे शरीफ और ऐसे वज़ादार लोग ज़माना अब पैदा नहीं करेगा। एक हीरो को पैदा करने में ज़माने को सदियां लग जाती हैं। अफसोस कि आप प्रोफेसर मोहम्मद सईद वहाँ जा चुके हैं जहाँ हमारे नेक आरज़ुएं रहती हैं, और ऐसी जामिल अलूम हस्ती से महरूम हो जाना इतना बड़ा गम है कि इसका कभी भी मदावा नहीं हो सकता। अजीज़ तलबा तालिबात, ये सबक की तशरीह थी जो कि चीदा तशरीह कर दी गई है। अब आप इसकी तफसीली तशरीह के लिए शरह सरमाया कंसर्न कर सकते हैं। इसकी में मुश्किल अल्फाज के जितने भी मीनिंग्स हैं वो आपको शरह सरमाया में मिल जाएंगे। आप वहाँ से इन्हें ज़रूर तैयार करेंगे और शरह सरमाया आप सबके पास होगी और वहाँ से आप इनकी तशरीह को दोबारा देखेंगे। शुक्रिया।